حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب نسبت بزرگ گزرے، لیکن جب آپ ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیدائشی اللہ کے ولی اور بزرگ نہیں تھے. ان کے دل پر چوٹ لگی، ایک واقعہ ہوا جس کے بعد یہ چینج ہوئے. وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے جس میں آپ کو صحبت کے اثرات کا پتہ چلے گا، صحبت کی افادیت کا پتہ چلے گا، اور شیخ کیسے اصلاح کرتے ہیں اور باطن سے کیسے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اس ساری بات کی آپ کو سمجھ میں آئے گی. چنانچہ توجہ سے سنیے کہ یہ نہوند ایک علاقہ تھا، اس کے گورنر تھے. چنانچہ بادشاہ نے ایک گرینڈ میٹنگ کال کی، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اور اس نے تمام علاقوں کے گورنروں کو دعوت دی، بلایا. اس زمانے میں دعوت ایسے نہیں ہوتی تھی کہ 5 بجے دعوت ہے اور 6 بجے ختم. بادشاہوں کے یہاں دعوت ایسے ہوتی تھی چونکہ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے تھے قافلوں کی شکل میں، تو وہ قافلے آ کے باقاعدہ قلعے یا محل کے گرد ڈیرا ڈال لیتے تھے اور کئی کئی دن تک دعوت چلتی تھی. مختلف لوگ اپنے اپنے ٹائم پر آتے جاتے اور اس دعوت میں شریک ہوتے رہتے. دعوت روزانہ چلتی تھی، کئی دن تک چلتی تھی. تو بادشاہ نے پہلے دن جب دعوت ہوئی تو اپنے تمام گورنرز کو ایک خاص شاہی لباس دیا اوڑھنے کے لیے، جیسے کوئی خاص قسم کا کوٹ ہوتا ہے، اس قسم کا ایک خاص لباس دیا کہ بھئی آپ میری دعوت میں آئے ہیں تو یہ میری طرف سے پہلا گفٹ ہے آپ کے لیے. تو پہلی دعوت جو ہے وہ ہوئی، سب نے وہ لباس لے لیا، اور بادشاہ نے کہا کل جب آپ دعوت میں آئے تو آپ نے یہی شاہی خلت پہن کر آنی ہے، یہ قیمتی لباس پہن کر آنے. تو اگلے دن تمام گورنر جو ہیں وہ بادشاہ کی میٹنگ میں جب آئے، دعوت میں آئے، تو سب نے وہ لباس پہنا ہوا تھا. اللہ کی شان کہ بات کرتے کرتے گورنروں میں سے ایک گورنر کو چھینک آ گئی. اب چھینک آئی تو انسان ہے، ضعیف ہے، بعض کا ناک سے ریزش نکل آتی ہے، تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا. اچھا، اس نے نوٹ نہیں کیا کہ بادشاہ اتفاق سے اسی گورنر کی طرف دیکھ رہا تھا. تو جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس کو اس ریزش کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے اسی شاہی خلت کو، جس کو بادشاہ نے ایک دن پہلے گفٹ کیا تھا اتنا قیمتی لباس، اس نے اسی سے اس کو صاف کر لیا. بادشاہ نے یہ چیز دیکھ لی، بادشاہ کو بہت ناگواری ہوئی، بہت غصہ آیا، اور بادشاہ نے سب کے سامنے اس کی انسلٹ کرنی شروع کر دی کہ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو اتنا قیمتی لباس دیا، یہ قدر کی آپ نے میرے لباس کی، یہ ویلیو کیا آپ نے اس کی. اور بادشاہ نے خوب ٹکا کر اس کی بےزتی کی. خیر جو وزیر تھا بڑا سمجھدار تھا، وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا موڈ آف ہو گیا ہے اور اب تو کام خراب ہوگا مزید. تو بادشاہ کو اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت کیا خیال ہے، آج کی دعوت ہم موقوف کر دیتے ہیں، کل دوبارہ اکٹھے ہوں گے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے اشارہ کیا تو سارے گورنر اٹھ کے چلے گئے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ بھی اٹھ کے چلے گئے تو باہر جا کر انہوں نے دوبارہ اندر آنے کی اجازت چاہی. اب بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا وزیر ہے یا ایک دو خاص لوگ ہیں، باقی سب گورنر جا چکے ہیں. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے آنے کی اجازت مانگی. تو وزیر نے کہا کہ نہوند کا جو گورنر ہے شبلی، وہ آنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے اجازت دے دی. بادشاہ کا موڈ آف تھا ابھی بھی. تو شبلی رحمۃ اللہ جب آئے تو انہوں نے آ کے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو چھینک کا آ جانا ہے یہ امر اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ کیا انسان کو اس پر قابو ہوتا ہے کہ وہ چھینک نہ مارے اگر آ رہی ہو؟ بادشاہ نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اگر ایک بندے نے ایسا معاملہ کر ہی لیا تھا تو کیا ضروری تھا کہ ساری مجلس میں اس کو اس طرح سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے لہجے میں تو مجھے بغاوت نظر آتی ہے، آپ تو اس کی طرفداری کر رہے ہیں. بادشاہ پہلے غصے میں تھا. اسی طرح انہوں نے تیسری بات کی اور پھر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اس عمل کی وجہ سے میرے دل پر چوٹ لگی. کیا چوٹ لگی؟ کہنے لگے کہ آپ نے ایک لباس دیا تھا دنیا کا، ایک بندے نے اس کی قدر نہ کی تو آپ کو انتہائی ناگواری اور غصہ آیا. تو مجھے خیال آیا اللہ نے بھی تو مجھے بندگی کی خلت پہنائی ہے،
بندگی کا لباس پہنایا ہے، اور میں نے اگر بندگی کا حق ادا نہ کیا، میں بندہ نہ بن سکا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے مجھ پر غضبناک نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے وہ خلت اتاری اور بادشاہ کو دی اور کہا میں آپ کو اور آپ کی گورنری کو سلام کرتا ہوں اور میں یہاں سے جاتا ہوں۔ لہٰذا وہیں پہ کھڑے کھڑے ریزائن کیا اور چلے گئے۔ اب جب یہ نکلے، دل پہ چوٹ تو لگی ہوئی تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھی اب میں نے بندہ بننا کیسے، یعنی اللہ اللہ کیسے سیکھنی ہے، اپنی اصلاح کیسے کروانی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور اللہ کے ولی موجود تھے، تو یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ لہٰذا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بغداد چلے گئے اور ان کی صحبت میں گئے اور جا کر کہا کہ بھی مجھے آپ اللہ کا نام سکھا دیں۔ اب ان کو پتا تو نہیں تھا کہ اللہ کا نام کیسے سیکھا جاتا ہے، بس سنا ہوا تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو بس جا کے کہا آپ اپنے جیسا مجھے بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا گورنر صاحب، بڑا مشکل کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ بھی یہ واقعی سیریس ہے، سالک بن کر آیا ہے، سیکھنا چاہتا ہے یا میرا ٹائم ضائع کرے گا۔ میں نے اپنے شیخ سے بھی بات سنی کہ جو پہلی صدی کے بزرگ تھے نا، وہ ہر ایک کو ایک دم سے ایسے بیعت نہیں کر لیا کرتے تھے، بڑی مدت تک اس کا ٹیسٹ لیتے رہتے تھے کہ یہ واقعی سالک ہے، واقعی سیریس ہے، واقعی اللہ کا نام سیکھنا چاہتا ہے، یا چند دن کے جذبات ہیں اور اس کے بعد یہ بھاگ جائے گا۔ لہٰذا وہ کہتے تھے اگر اس نے بھاگ ہی جانا ہے تو اپنا ٹائم اس پہ ویسٹ کیوں کرے، تو بھگا دیا کرتے تھے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ واقعی یہ اب توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، گورنر ہے اپنے علاقے کا، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، تو کیا یہ واقعی سیریس ہے، کیا واقعی چاہتا ہے کہ اللہ کا نام سیکھ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا گورنر صاحب، اگر آپ واقعی اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا نام سیکھنا چاہتے ہیں تو اطاعت کرنی پڑے گی بغیر عقل استعمال کیے، یعنی آپ کو جو میں کہوں گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا چاہے آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ویسے بھی انسان شیخ کسی کو بناتا ہی اسی لیے کہ بھی جو بات سمجھ میں آئے وہ بھی ماننی ہے، جو نہ سمجھ میں آئے وہ بھی ماننی۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی جب یہ وعدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ بات مانیں گے چاہے آپ کے نفس پر بھاری ہو چاہے نہ سمجھ میں آئے، انہوں نے کہا جی ایسا ہی کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں اپنے علاقے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے گندک کی دکان کھولیں، سلفر کی دکان کھولیں اور گندک بیچیں۔ چنانچہ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کا حکم دے دیا کہ گندک بیچو۔ گندک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا اسمیل والا، یعنی یہ کیمیکل ہے، بڑی بدبو ہوتی ہے اس میں اور ہے بھی بڑا حقیر۔ لہٰذا بعض لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں میں تو تعارف کرواتے ہیں، جی میرا کمپیوٹرز کا بزنس ہے، دوسرا کہتا ہے میرا سیل فونز کا بزنس ہے، تیسرا کہتا ہے میرے گاڑیوں کا بزنس ہے۔ تو یہ بھی ایک شان ہوتی ہے۔ تو اب کوئی بندہ کہے میرا گندک کا بزنس ہے تو یہ تو بڑی ضلالت والی بات ہے، بڑا حقیر سا کاروبار ہے۔ لہٰذا ان کے نفس پر چوٹ لگانی تھی تو کہا جائے 1 سال کے لیے گندک کی دکان کھولیں۔ اب آپ سوچیں نا ایک بندہ علاقے کا گورنر ہے، وی آئی پی بندہ ہے، پروٹوکول، خادم، آگے پیچھے سواریاں، اور کہاں ایک چھوٹی سی دکان گندک کی کھول کے بیٹھ جائے۔ لیکن شیخ کا حکم تھا، اپنے علاقے میں انہوں نے دکان کھول لی اور روز دن گنتے تھے کہ آج 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے۔ جیسے ہی سال پورا ہوا انہوں نے دکان کو تالا لگایا اور سیدھا شیخ کے پاس پہنچے کہ حضرت الحمدللہ پورا 1 سال ہو گیا، آپ کا حکم پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا تم دن گن گن کے گزار رہے تھے، یعنی صرف اپنے سر سے اتار رہے تھے، جاؤ دوبارہ جا کے گندک کی دکان کھولو اور اب دن نہ گننا۔ لو جی پہلے ہی بڑی مشکل سے 1 سال پورا کیا تھا اور سوچتے تھے کہ جان چھوٹ جائے گی، اور اب تو جناب جا کے دکان کھولی اور اب وہ جو ہے نا کیلنڈر سسٹم پھاڑ دیا کہ بس اب میں نے گنتی نہیں کرنی۔ دکان چلاتے رہے، اللہ کی شان 1 سال اور گزر گیا اور شیخ کی صحبت میں بھی جاتے رہے۔ تو شیخ نے ایک دفعہ پوچھا
کہ شبلی میاں آپ کو گندک کی دکان کھولے کتنا عرصہ ہوا؟ تو کہنے لگے شیخ اب مجھے کچھ یاد نہیں صحیح سے. تو حضرت نے معلوم کروایا تو پتہ چلا 2 سال ہو چکے. حضرت فرمایا کہ اب جو اس سے مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا، اب آپ یہ دکان بند کر دیں، اب آپ کے لیے اگلا کام ہے. پوچھا حضرت وہ کیا؟ کہا کہ بغداد شہر میں فقیروں والا بھیس بنا کر لوگوں سے بھیک مانگے. اللہ، ایک بندہ جو اس لیول کا ہو کہ لوگوں کو، فقیروں کو بانٹتا ہو، وہ خود فقیر بن کے کسی سے مانگے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، نفس پہ بڑی چوٹ آتی ہے. آج تو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ جی میں چھوٹی سی چیز بھی دوسرے سے کیوں مانگوں، میری عزت کا مسئلہ ہے. تو اب شیخ نے کہا کہ بھئی یا تو حکم پورا کرو یا پھر جہاں سے آئے ہو چلے جاؤ، تم نہیں سیکھ سکتے اللہ کا نام. انہوں نے کہا کہ حضرت میں پورا کروں گا. لہٰذا انہوں نے فقیروں والا حلیہ اپنایا اور بغداد شہر کے اندر انہوں نے فقیر بن کے مانگنا شروع کر دیا. اب جب یہ پہلے کسی بندے کے پاس گئے، اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس نے کہا ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے کام کرو کوئی. اس نے ڈانٹ کے بھگا دیا. خیر ہی چلے گی. دوسرے سے مانگا، اس نے بھی ایسے کہہ دیا کہ جسم سلامت ہے، ہاتھ پاؤں جائے کہ مزدوری کرو چلو. اب اللہ کی شان کی جس کے پاس جاتے 1 روپیہ ان کو کوئی نہ دیتا اور ہر آدمی ان کو باتیں سنا کر آگے کر دیتا. اب نفس پر بڑی چوٹ پڑتی، زد پڑتی، بڑی تکلیف ہوتی، لیکن شیخ کا حکم تھا. لہذا اس طرح بھیک مانگتے مانگتے 1 سال گزر گیا اور شیخ کی توجہ ایسی تھی، دعا ایسی تھی کہ پورا سال کسی نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا. لہٰذا ان کے دل میں ایک بات پکی ہو گئی کہ اگر مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگنا ہے، لوگوں سے نہیں مانگنا. ان کو یقین ہو گیا کہ لوگ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے بلکہ ذلیل کرتے ہیں. لہٰذا 1 سال ان کا تجربہ تھا اس قسم کا، اور یہی چیز شیخ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ مانگنا ہے تو خالص اللہ سے مانگنا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 3 سال ہو چکے ہیں. 2 سال گندک کی دکان، 1 سال بھیک مانگی. شیخ کی صحبت میں پہنچے تو شیخ نے کچھ ذکر اذکار دیے، لیکن ساتھ میں کہا کہ جی آپ چونکہ گورنر تھے اور گورنری کے دوران آپ سے بہت لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو گئی ہوں گی، کئیوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے. جب بندے کو اختیار ملتا ہے تو انسان اپنے اختیار کے تکبر میں لوگوں کو روک ڈالتا ہے. لہٰذا آپ نے آج تک جس کی غیبت کی ہے، جس کی چغلی کی ہے، جس کے پیسے کھائے ہیں، جس کا حق مارا ہے، ان کا نام لکھنا شروع کریں، فہرست بنانی شروع کریں. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت وہ تو بہت طویل لمبی چوڑی لسٹ ہے. فرمایا آپ بنائیں. شیخ توجہات دیتے رہے، یہ لسٹ بناتے رہے، اور ان کی یادداشت اللہ نے ایسی کر دی حضرت کی توجہ اور دعا سے کہ وہ سارے کے سارے نام انہوں نے لکھ ڈالے، اور آگے جو جو زیادتیاں کی تھی وہ بھی لکھ ڈالی. اور اللہ کی شان وہ تو ایک بڑا رجسٹر بن گیا. میں نے کہا حضرت یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ یا تو یہاں ان سے حساب کتاب صاف کر لو یا آخرت میں جا کر پھر ان کو نیکیاں دے دینا. تو نے کہا حضرت آخرت میں نیکیاں دینا تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہیں پہ کچھ کرنا پڑے گا. فرمایا جاؤ ان سے معافی مانگ کے آؤ، اور جب تک کوئی معاف نہ کرے تب تک آپ نے اگلے کے پاس نہیں جانا. اب آپ ذرا تھوڑی سی سچویشن سمجھیے کہ آپ کے گھر کا دروازہ بجائے اور باہر جو ہے نا آپ کے ملک کا صدر وزیر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے جی غلطی ہو گئی معاف کر دیں. کیا خیال ہے ایسے ہی معاف کر دیں گے آپ؟ آپ کے دروازے پر زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب آ جائیں اور کہیں جی غلطی ہوئی، بڑا ظلم کر دیا آپ کے ساتھ، معاف کر دیں، تو کیا خیال ہے ویسے ہی معاف کر دیں گے؟ تو ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ میں تو معاف نہیں کرتا، تم نے تو بڑی زیادتی کی میرے ساتھ. اب لہٰذا لوگوں کو جو سمجھ میں آتا تھا نا لوگوں نے ان کو سزا دی. کسی نے کہا کہ چلو دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ 5 گھنٹے کے لیے، کھڑے ہو گئے، کہا تب معاف کروں گا. کسی نے کہا کہ ایسے معاف نہیں کرتا، میرا مکان بن رہا ہے، مزدور بن کے مزدوری کرو، لہٰذا وہ مزدور بن کے مزدوری کرتے رہے اس کے مکان. یعنی ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے دھکا دیا، جو جس سے ہو سکتا تھا نا وہ اس نے کیا، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سب سے معافی مانگی، اور اس سارے کام میں 2 سال لگ گئے. کل کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال.
2 سال گندک کی دکان، 1 سال بھیک مانگی اور 2 سال انہوں نے لوگوں سے معافیاں مانگی، لیکن الحمدللہ جب وہ رجسٹر میں سے آخری نام بھی کٹا، اس سے معافی تلافی ہو گئی، شیخ کی صحبت میں پہنچے اور کہا کہ حضرت میں سب سے معافی مانگ کر آ گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت نے ان کو اللہ اللہ کے نام کی ضربیں سکھانی شروع کی، اور چند دنوں کے اندر یہ صاحب نسبت ہو گئے، واصل باللہ ہو گئے۔ تو دیکھیے واقعات تو بے تحاشا ہیں، یہ ایک واقعہ ہے کہ کس طرح انسان کے رذائل دور ہوتے ہیں، اچھی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، کیسے شیخ اصلاح کرتے ہیں اور گناہوں کے بوجھ سے جان چھڑاتے ہیں، تاکہ انسان جب اللہ کے پاس پہنچے آخرت کے وقت میں، قیامت کے دن میں، تو اس کے پلے پر، اس کے کندھوں پر کسی کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں جو انسان نے زیادتی اور ظلم کیا ہوتا ہے، پھر شیخ جو ہے وہ اس کی تلافی کرواتے ہیں، اس کا مداوع کرواتے ہیں، اس طرح اصلاح ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک واقعہ ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ خانقاہوں میں کس طرح علاج ہوتا ہے، شیخ کس طرح انسان کے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔